أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم أمرين إن أخذتم بهما لن تضلوا كتاب الله عز وجل وأهل بيتي إطرتي أيها الناس اسمعوا وقد بلغت إنكم ستردون علي الحوض فأسألكم عما فعلتم في الثقلين والثقلان كتاب الله جل ذكره وأهل بيتي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے درمیان دو بھاری و گران قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر ان سے متمسک رہے یا ان کو دستاویز قرار دیا تو ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ کتاب اللہ ہے اور دوسری ہے میری اطاعت جو کہ میرے اہل بیت ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو سن لو، میں نے تم تک پہنچایا ہے اور کنارے حوض تم میرے پاس آؤ گے، پس میں تم سے تمہاری ان دو گران قدر تمہاری رفتار ان دو گران قدر یادگار کے بارے میں سوال کروں گا، یعنی کتاب اللہ اور میرے اہل بیت۔ یہ حدیث کتاب اصول الکافی میں جلد اول میں دار الکتاب الاسلامیہ جلد اول صفحہ نمبر 294 میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے برادران عزیز، یہ جو چینل بنایا ہے اس کا نام اسی حدیث کی وجہ سے رکھا ہے، قرآن و اطرت یا ثقلین۔ ثقلین کہتے دو گران قدر چیزوں کو۔ اب یہ گروپ بنایا اس لیے چونکہ یہی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو وصیت کر کے گئے کہ ان دو چیزوں کو پکڑ کے رکھنا، ان سے کنیکٹ ہو کے رہنا ہے آپ نے، تو آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو اسی قرآن و اطرت کا ہی جو مکتب اہل البیت ہے، اسی مکتب کی حقیقی چہرے کو دنیا کے سامنے تعریف کرانے کے غرض سے ہم نے یہ چینل بنایا ہے۔ جس طرح سے باقی مکاتب فکر یا مذاہب اسلامیہ ہیں، وہ اپنے مذاہب کی کتابوں کو پیش کرتے ہیں، اور ہمیں یہ کمی محسوس ہوئی کہ مکتب اہل البیت علیہم السلام کو متعارف نہیں کرایا گیا ہے، جو کہ خود ائمہ علیہم السلام کی احادیث و روایات کی روشنی میں بیان ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے مقصد یہی ہے کہ ہم متعارف کرائیں مکتب اہل البیت علیہم السلام کو، انٹروڈیوس کرائیں دنیا کے سامنے، اور حق بنتا ہے کہ ہر انسان اپنے دین کو دوسروں تک پہنچائے، دوسروں کے سامنے پیش کرے، چاہے اس کو بعد میں صحیح لگے یا برا لگے۔ مکتب اہل بیت علیہ السلام کو متعارف کرانے کا سب سے بہترین وسیلہ و طریقہ یہی ہے کہ خود اقوال و احادیث معصومین علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹے امام کا فرمان نورانی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری احادیث و روایات کو، ہمارے اقوال کو
اسی طرح دوسروں کو بتاؤ جس طرح ہم نے بتائی ہے. یعنی ان احادیث میں اپنے الفاظ اور اپنے قالب میں ڈال کے اس کو ایڈٹ کر کے اس کو سجا دجا کے اور اس میں مرچ مسالہ لگا کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جس طرح ہم نے فرمایا ہے ویسے ہی لوگوں کو بتاؤ. کیونکہ امام نے فرمایا ہے کہ ہمارے کلام میں اتنی جاذبیت ہے کہ پاکیزہ فطرت والا انسان، صاحب پاکیزہ فطرت رکھنے والا انسان خود ہمارے کلام کی جاذبیت میں جذب ہو جائے گا. تو امام کے اسی قول نورانی پر عمل کرتے ہوئے ہم نے ایک کوشش کی ہے، ایک حقیر سی کوشش کی ہے، کمزور سی کوشش کی ہے کہ ہم انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو قرآن و اطرت کے ہی حوالے سے دین کو پیش کریں گے. انہی قرآن کی آیتوں کے بیس پر و روشنی میں، اور اطرت اہل البیت علیہم الصلاۃ والسلام، اطرت و اہل بیت نبی کی گائیڈنس و ان کی رہنمائی کی روشنی میں، اقوال کی روشنی میں مکتب حقہ کو، مکتب اہل البیت علیہم السلام کو متعارف کرائیں گے. اور اس کی ضرورت کی اگر بات کیا جائے تو اس کی ضرورت انسانیت کو ضرورت ہے. وہ دین حق کی طرف آئیں تاکہ، کیونکہ انسانیت آج اور ہر دور میں انسانیت کو ایک حقیقی دین جو ان کی زندگیوں کو جو ہے صحیح ایک ڈائریکشن دے، صحیح ایک مقصد ان کو بتائے کہ کس لیے پیدا ہوئے ہیں اور کیوں آئے ہیں اور کہاں جانا ہے، اس چیز کو بتائے اور ان کو زندگی بسر کرنے کا طریقہ سمجھائے. تو اس لیے مکتب اہل البیت علیہ السلام میں ساری خصوصیات پائی جاتی ہے جو انسانیت کو جو ہے ترقی و کمال کی طرف جانے کے لیے رہنمائی کرے. تو یہ ضرورت ہے، اس وجہ سے یہ مکتب کو انٹروڈیوس کرانا بہت ضروری ہے. اور اسی طرح یہاں پر کچھ قاعدے ہم نے اپنے چینل کو بنائے ہیں کہ جو آپ کے سامنے شیئر کرے. وہ یہ کہ جس موضوع پر بھی بحث ہوگی وہ کتاب اللہ اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اطرت طہارت و اہل بیت نبی کے اقوال کی روشنی میں بحث ہوگی. دوسرا پوائنٹ ہے، جو بھی آیت یا حدیث یا قول معصومین بیان ہوگا وہ مکتب اہل البیت کی معتبر احادیث کی جو کتابیں ہیں اور قرآنی ذرائع کا حوالہ یا ریفرنس دے کر بیان ہوگا. اور آخری پوائنٹ یہ کہ صرف اور صرف فقط صحیح اسناد احادیث و اقوال معصومین علیہ السلام ہی بیان ہوں گے. یعنی یہاں پر جو حدیث بیان ہوگی قرآن کے لیے تو اب سند کی ضرورت نہیں، وہ کلام خدا ہے، ہر مسلمان جو ہے اس کو اون کرتا ہے، اس میں سند نہیں دیکھتا ہے کہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، یہ بات ہی نہیں آتی ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ صحیح ہے. لیکن حدیث میں چونکہ یہ بحث ہوتی ہے کہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، سند کیا ہے اس کی، ثقہ ہے یا نہیں ہے راوی، یا اس طرح کی بحث موجود ہے. علماء اس بارے میں بہترین طریقے سے بحث کرتے ہیں اور واقف ہیں. تو ہم فقط صحیح اسناد، جو صحیح سند احادیث ہیں مکتب تشیع کے، انہی احادیث کو جو ہے کسی بھی موضوع کی روشنی کے طور پر یا رہنمائی کے طور پر کسی بھی موضوع کو واضح کرانے کے لیے جس بھی احادیث یا روایت کا سہارا لیں گے وہ فقط اور فقط صحیح اسناد احادیث و اقوال معصومین ہوں گے انشاءاللہ تعالی. تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ برادران ہمارے لیے دعا کریں گے کہ خداوند تبارک و تعالی ہمیں اس کام میں مزید توفیق دے اور ہمیں طاقت دے اور ہمارے اندر استقامت دے کہ ہم اس کام کو، جو کہ بہت ہی ضروری کام ہے اور ہر مسلمان اور ہر امتی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فریضہ ہے کہ وہ مکتب اسلام کو، مکتب قرآن کو جو ہے دین اسلام کو لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کو علوم
قرآن و علوم محمد و آل محمد سے آشنا کروائیں۔ تو اسی امید کے ساتھ آپ برادران سے فی الحال کے لیے خدا حافظی چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔